أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گفتگو کے آداب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر گفتگو مناسب ہو تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن غیر ضروری گفتگو اسی طرح نقصان دہ بھی ہے۔ تو آج ہم انہی سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں کمنٹس میں۔ تو گفتگو کے آداب میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص جو بھی ہے جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک پرسکون جھیل، اور ہماری گفتگو ایسی ہے کہ جیسے ہم اس پرسکون جھیل میں کوئی پتھر پھینک دیں تو اس کے ظاہر سی بات ہے اثرات کیا ہوں گے؟ جھیل میں ارتعاش ہوگا، ایک طرح کا موجیں پیدا ہوں گی اس کے اندر تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ تو یہ گفتگو جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ ایک طرح کی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنی بھی مناسب گفتگو کریں لیکن وہ ایک طرح کی ڈسٹربنس ہے دوسرے کے لیے۔ یہاں تک کہ جس ویڈیو میں ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ڈسٹربنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے لیے ڈسٹربنس نہ بنے، بلکہ ہم اس میں ایسی بات کریں جس سے کہ مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گفتگو جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ جو غیر ضروری گفتگو ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک فساد کی شکل ہے، وہ دوسروں کو پریشان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے صرف ضروری گفتگو کرنی چاہیے۔ اور ضروری گفتگو کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اس کا تعین اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کے نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے اسے ہم ضرورت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم ضرورت کا تعین کر لیں اور ضروری کا تعین کر لیں تو پھر ہماری گفتگو میں اتنا مسئلہ باقی نہیں رہے گا، تو پھر ہماری گفتگو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اگر گفتگو غیر ضروری کی جائے تو اس سے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، خاص طور پہ جس سے ہم مخاطب ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا ضروریات ہیں اور کن چیزوں میں وہ مشغول ہے، اور ہم اگر اپنی طرف سے گفتگو کرتے جائیں گے دوسرے کی رعایت کیے بغیر تو اس سے اس کا حرج ہوگا، اس پہ بوجھ آئے گا، اس کو بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی، جس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور یہ بہت نازیبا چیز ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بے سکون ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز ہے گفتگو کرنا، ایک ہے کسی پہ مسلط ہو جانا۔ مسلط ہونا یہ ہے کہ جب ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا مخاطب جو ہے وہ تھوڑا ہماری گفتگو سے بیزار ہے یا مناسب جواب نہیں دے رہا، یا ایک بات جو ہم نے آخری کی اس نے اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دیا بلکہ ایک اکتاہٹ سے جواب دیا، تو اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے مزید گفتگو سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں اور اسی طرح تفصیلات بتاتے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مخاطب کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں ضرورت ہے، بس ہم بولتے جا رہے ہیں دوسرے کے لیے، تو یہ انتہائی نامناسب۔ اچھا، اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انگلش کی ٹرم یوز ہوتی ہے بریوٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا اور اپنی ڈیبیٹ کو چند لفظوں میں سمیٹ دینا۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے گفتگو کے لیے۔ اگر ہمیں یہ فن آتا ہو کہ ہم مختصر گفتگو کر سکیں، مختصر اور جامع، اور اسی طرح ہماری تحریر مختصر اور جامع ہو، تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے، بلیسنگ ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لب و لہجہ ہمارا مناسب ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں شائستہ گفتگو کرنی ہے، اور شائستہ گفتگو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت مناسب ہونا چاہیے۔ اگر الفاظ کا مناسب چناؤ نہیں ہوگا
تو جو شائستہ لب و لہجہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گفتگو میں چاہے کتنی بھی مجبوری ہو، آپ کا مخاطب جیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی تعریف اپنے منہ سے کبھی نہ کریں اپنی گفتگو میں، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی برائی نہ کریں، بے شک ڈائریکٹ ہو بے شک انڈائریکٹ ہو، اس میں کوئی خامی تلاش نہ کریں۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ گفتگو طویل ہوگی، دوسرا جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا، ہم مزید کوئی بات کر دیں گے، تو اس طرح ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے۔ پھر ایک گفتگو کے آداب میں سے ایک یہ چیز ہے کہ ہمیں ٹاپک ایک دم کبھی بھی چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دوسرے کی ایک طرح کی یہ تحقیر ہوتی ہے کہ جب ہم ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں، دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے، ہم ایک دم سے اگر اس کا ٹاپک چینج کریں گے تو دوسرے کی بات سنے بغیر ٹاپک چینج کرنا یہ ایک طرح کی بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اور یہ ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہم آج کل زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس پہ اگر ہم ایموٹیکنز وغیرہ یوز کر لیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک طرح کی بریوٹی میں شامل ہے، یعنی کہ ہم ایک تھمز اپ بھیج دیتے ہیں یا ایک اسمائل بھیج دیتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، اور آج کل تو اتنا مطلب ایک سے ایک ایموٹیکنز آتے ہیں، اس میں ساری بات ایموٹیکنز میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایموٹیکنز جو ہیں واٹس ایپ کے یا کسی بھی اسٹیکر وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں کہ آپ کو مختصر گفتگو کرنے کا فن آتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ سب تو گفتگو کے آداب تھے، لیکن دوستو گڈ لسنر جو ہوتا ہے وہ بہترین منتظم ہوتا ہے۔ تو ہمیں بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے، تو اسی لیے آج کی ویڈیو بھی میں آپ طویل نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں جی آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ کم بولنا ہے تو میں تو زیادہ ہی بولتا جا رہا ہوں۔ تو اس لیے میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گڈ لسنر نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی گڈ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا، کہیں بھی، گھر میں، آفس میں، جاب پہ، کسی کاروبار میں، کہیں بھی وہ کبھی بھی ایک اچھا منتظم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گڈ لسنر نہیں ہے، اس نے زیادہ بولنا ہے، اس نے دوسرے کی بات سننی نہیں ہے، تو ایسا بندہ کوئی چیز بھی آرگنائز نہیں کر سکتا، ایک اچھے طریقے سے وہ نہیں چلا سکتا۔ تو یہ آج کا میرا پیغام تھا، اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اس پہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری اسی طرح کی پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینل پہ، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھی آپ تھوڑا ٹائم دیں، وہ بھی سنیں، اور اگر اس میں کوئی ایسی غیر مناسب بات لگے تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔